الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی تہذیبوں کو ارتقائی مراحل سے گزارا ہے، ان سب معاشروں میں ایک چیز یہ رہی ہے کہ انسان کیا ہے۔ دوسری چیز یہ رہی ہے کہ اس معاشرے میں اللہ کا تصور کیا ہے، اور تیسری چیز کہ اس معاشرے میں خود دنیا کا تصور کیا ہے۔ اور پچھلی مرتبہ یہ عرض کیا تھا کہ اللہ اعتقاد کے طور پہ مسلمان معاشرے میں ایک زندہ حقیقت ہے، اور ارتداد کی، مرتد ہونے کی ایک جو لہر اٹھی ہے، وہ اس نسل میں جو سن 85 کے بعد یا 85 میں پیدا ہوئے ہیں، جب وہ 95 میں تھے، 10 سال کے، 12 سال کے، تو انہوں نے ویڈیو کے زمانے سے نکل کے پھر اس موبائل کو دیکھا، اور پھر 21ویں صدی کے آغاز میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں، جن تبدیلیوں کے لیے صدیاں درکار تھیں، وہ مہینوں میں آئیں، اور اس نسل نے باقاعدہ یہ لیکچر سنے اور دیکھے کہ اللہ نہیں ہے۔ اس نسل نے باقاعدہ ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے تقاریر کے ذریعے یہ ذہن بنایا کہ مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو دیکھا اور اس سنجیدہ اور باشعور طبقے نے دیکھا جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار تھی کہ نبوت عذاب کا باعث ہے، اور اگر نبی نہ آتے تو کائنات ٹھیک چل رہی تھی، یہ آئے ہیں تو انہوں نے فساد مچایا، اور خود خدا کہتا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے حتیٰ نبعث رسولا، جب تک کہ رسول نہ بھیجیں۔ تو رسول عذاب کی وجہ بنتی ہے، نہ یہ رسالت ہوتی اور نہ اس کائنات میں انسان کو کاٹتا۔ وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ ہمارے لیے یہ حقائق جو وہ بیان کرتے ہیں اپنے ذوم میں، ان کی حیثیت مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس زور و شور سے وہ یہ ڈرم پیٹ رہے ہیں دنیا میں، جیسے آپ کے لیے کھانا آسان ہے، اسی طرح باشعور طبقے میں اگر کہیں اس کا وجود اس ملک میں پایا جاتا ہے تو ان کے لیے یہ ارتداد بالکل ایسے ہی آسانی سے ہضم کرنا ہے۔ ان کے دل میں مذہب کی یقینی تصورات نے دھچکا کھایا ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو مسلمان ممالک میں بھی یہ پالیسیز دی ہیں کہ عملاً اللہ کا انکار کرو، اور ہم پوری طرح سموئے ہوئے ہیں
اس زہر میں ہم بھیگے ہوئے ہیں، اس گندگی میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس وقت مجموعی اعتبار سے امت مسلمہ عملاً خدا کی منکر ہے۔ اگر یہ خدا کے منکر نہ ہوتے، انہیں قبر کا عذاب یاد ہوتا، انہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اور انہیں پتہ ہوتا کہ خدا پوچھے گا، تو یہ تباہیاں معاشرے میں نہ مچتی جو اب مچ رہی ہیں۔ وہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور چرس بھی بیچتا ہے، وہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور سود کا کاروبار بھی کرتا ہے، وہ آدمی خدا کے پاک کتاب کی تلاوت بھی کرتا ہے اور رشوت بھی لیتا ہے۔ دو چیزوں میں سے ایک مانی جا سکتی ہے، یا تو وہ خدا کا نیک بندہ ہے، یا وہ فاسق و فاجر ہے، اور یا پھر تیسری بات ذرا گراں گزرتی ہے، وہ منافق ہے، نہ قرآن کے مطابق مومن بنتا ہے اور نہ اپنی عملی زندگی کو ٹھیک کرتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ یہ منافق جو ذہنی اعتقادی طور پہ خدا کو مانتا ہے اور صبح سے شام تک 24 گھنٹے اس کی زندگی کا آئینہ سامنے رکھیں، اسے ویڈیو دکھائیں کہ آج آپ نے یہ کیا ہے، تو اس سے پوچھے خدا ماننے والوں کا یہ حال ہوتا ہے؟ خدا پر جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے، موت یاد ہوتی ہے، قبر یاد ہوتی ہے، لفٹ کبھی بند ہو جائے، بہترین مثال ہے، کیسی گھبراہٹ طاری ہوتی، اتنی سی تو تسلی ہوتی ہے کہ اندر سے فون کروں، موبائل استعمال کروں، بجاؤں، اس کو کھٹکھٹاؤں، کوئی تو آئے گا، کبھی تو کھلے گی۔ وہ لفٹ جو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر جاتی ہے، اسے فلیٹ کر کے بچھا دیتے ہیں اور پتھر اور گارا بھی لگا دیتے ہیں کہ اب تم نے کبھی ادھر سے باہر نہیں آنا۔ اب کیوں گھبراہٹ طاری نہیں ہوتی؟ یہ سوچ کے کیوں پریشانی نہیں ہوتی کہ جو چاہنے والے تھے عمر بھر کے، وہی مٹی ڈال آئے اور وہی دبائے۔ اس منافق سے کوئی پوچھے کہ زندگی میں تو تم خدا کو مانتے تھے، قبر کبھی یاد آئی تھی؟ جنت اور جہنم کبھی یاد آیا تھا؟ ہے کیا؟ اس لیے مسلمانوں کی اکثریت اس ملک میں اعتقادی طور پہ خدا کو جانتی ہے۔ خدا کا کوئی منکر کہے تو صحیح خدا نہیں ہے، مار نہ دیں، قتل کر دیں، اور کہے حضرت آپ یہ جو پیسے ناجائز بناتے ہیں، اگر کوئی خدا ہے اور اسے جواب دینا ہے تو آپ کو شرم حیا کچھ نہیں ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ اس مال کے فراڈ میں؟ کیا کر رہے ہیں عزتیں لوٹنے میں؟ کیا کر رہے ہیں زبان کے استعمال میں؟ اللہ کا یہ تصور ہے اب ہمارے معاشرے میں۔ اس لیے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے کبھی خدا کا پیغام پھیلایا تھا، جن کے آباء و اجداد نے اللہ کے دین کی دعوت دی تھی، ان کے آباء و اجداد کو کفر سے نکالا تھا اور اسلام کی روشن راہ پر ڈالا تھا؟ کہاں گئے وہ لوگ اور کہاں گئے وہ ہستیاں کہ عمومی طور پر ہر نماز میں ایک دو آدمی ایسے مل جاتے تھے جو نماز میں اللہ کے سامنے روتے تھے، خشوع و خضوع تھا، مسجدیں ویران ہو گئیں، شاید پانچوں نمازوں میں ایک آنسو خدا کے سامنے نہیں گرتا، اور پورے محلے میں اگر فرض کیجئے 100 آدمی رہتے ہیں تو شاید 10 آدمی رات کے آخری حصے میں اٹھتے ہوں گے اور اللہ سے کچھ مانگتے ہوں گے۔ اس مجموعی غفلت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ عراق کو دیکھ لیں، مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہہ گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ وہ نکل گئے فقہا کے جزیات جس میں وہ کہتے تھے کہ مشرق میں اگر کافر حملہ کریں تو مغرب والوں پر جہاد فرض ہو گیا، اور مغرب میں کریں تو مشرق میں۔ امت نے اپنا وجود مجموعی اعتبار سے تار تار کیا ہے۔
ریشم کے اس لچھے کو خود ہم نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور ایک ایک تار الگ کر دی ہے، اس لیے کہ عمل ایمان کے مطابق نہیں رہا، ذہن کا یقین اور ہے اور اعمال اور ہے۔ ہم نہیں تو ہماری نسلیں دیکھ لیں گی، شام کے ٹکڑے باقی ہیں، سعودیہ کے ٹکڑے باقی ہیں، ترکی کے ٹکڑے ابھی باقی ہیں، یہ جو نئی نئی مملکتیں ابھریں گی اور نئے تقاضے پیدا ہوں گے، اور حرمین شریفین پر جب غیروں کا تسلط آئے گا تب بھی کوئی جاگنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں اللہ کا تصور ایک زندہ پائندہ ہمیشہ رہنے والی ذات، حی قیوم حسیب محاسبہ کرنے والا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کے شہرگ سے زیادہ قریب ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور میں تو تمہاری زندگی جان تمہارے اندر موجود ہوں، تم نہیں دیکھتے مجھے۔ جب یہ اندھا پن اتنا بڑھ جائے گا تو پھر توقع نہیں ہے کہ کوئی دانا اور بینا بھی پیدا ہو اور ناقدری کا شکار نہ ہو، یہ سب کچھ ہونا ہے، یہ ہمارے یہاں تصور ہے۔ اس لیے تہذیب کا ارتقاء دنیا ان کی نظر میں کیا ہے؟ دنیا اس کی نظر میں یہ ہے معاشرے میں کہ وہ ساری زندگی کماتا رہے اور اپنی اگلی نسل کی پرورش کرے، پیسے جمع کرے، وہ ساری زندگی کما کر اپنی جوانی کو تج دے کے اپنی خواہشات کو پورا کر لے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس دنیا کا تصور ہمارے ہاں اس سے زیادہ اب کچھ نہیں رہا کہ ایک پیٹ بھر جائے اور ایک اس غذا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو جائیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، کیوں بھیجے گئے تھے اور کس مقصد کو ہم آئے تھے، ہم نے کرنا کیا ہے، اور جو آئے ہیں تو امتوں کا اٹھان اور عروج کیا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی نسلوں کو کتنی سائنس پڑھانی ہے، ہم نے اپنی نسلوں کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرنا ہے، جتنا پیسہ اہل تشیع جتنا وہ خرچ کرتے ہیں محرم کے پہلے عشرے میں، کاش وہ اتنا پیسہ اور اتنی تزئین مزارات کے کرنے کی بجائے اپنے بچوں کو دنیا میں کہیں پڑھاتے اور دنیا میں کسی مقام تک پہنچاتے، نہ ان کے دین پہ فرق پڑتا، نہ کربلا کے ماتم پہ فرق پڑتا، نہ ان کے 10ویں کے جلوس میں فرق پڑتا، لیکن انسان ہوتے اور ترقی یافتہ قوم ہوتی۔ ہمارے بریلوی حضرات جتنا وہ پیسہ نظر و نیاز پہ خرچ کرتے ہیں، شیعہ کا یہ حال ہے کہ ایرانی حکومت نے حضرت امام رضا رحمت اللہ علیہ کے جو متولی ہیں مزار کے، ان سے سونا ادھار لیا کہ ملک چلانا ہے، پیسے نہیں رہے، تو انہوں نے کہا حضرت سونا لے لیں اور جب پیسے آ جائیں تو واپس کر دیجئے گا۔ یہ شیعہ اوقاف اتنا مالدار ہے، بریلوی حضرات کو لے لیں، جتنے مزارات پہ خرچ ہوتے ہیں، جتنا نظر نیاز لنگر کیا کیا چیزیں مشائخ اور پیروں کی وہ حالات ہیں، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، کروڑوں روپیہ وصول کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے حضرت ساری زندگی کوئی ایک اچھا کالج قائم کیا ہے، کوئی پوچھے حضرت آپ کی اولاد تو کام اور مرسیڈیز سے نیچے پاؤں نہیں رکھتی اور آپ کے تو گلچھرے ہیں، سال میں 2 4 عمرے کرتے ہیں، حضرت کبھی یہ ہوا ہے کہ ایک ٹیکنیکل سکول قائم کر دیں کہ میرے گلی محلے میں جو بچے ہیں یہ سینہ پرونا سیکھ لیں، میرے بچے جو ہیں یہ ڈرائیونگ سیکھ لیں، میرے بچے چھوٹا موٹا بجلی کا کام سیکھ لیں؟ یہ دنیا کا تصور ہمارے ہاں یہ ہے۔ اور اسی طرح دیوبندی حضرات صدقہ خیرات مدارس کی خدمت، ان 70 سالوں میں جتنا کچھ ہمارے مدارس نے لیا ہے، کسی سے جا کے پوچھو کہ حضرت 70 ایسے علماء کے نام دکھا دیں جو انٹرنیشنل لیول پہ جا کے بات کر سکتے۔ انٹرنیشنل لیول تو بہت دور کی بات ہے، فزکس ڈپارٹمنٹ یہ ہے، قائد اعظم یونیورسٹی اس کے لڑکے آ جائیں،
مولوی صاحب 10 منٹ لڑکوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہو تو تب کوئی بات کرے نا، ہمیں عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں پہ نظر ہو تو ہم بات کریں، ہم نے پڑھا ہی کچھ نہیں۔ وہ کہتا ہے مولوی صاحب کدھر ہے خدا، کہاں کی بات ہے؟ اور جن کو ہم کافر کہتے ہیں اور یقیناً کفر ہے، وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، ان کے لوگوں سے جا کے پوچھو۔ نتیجہ اس مجموعی غفلت کا یہ ہے کہ پچھلے 400 سال یقینی طور پہ ایسے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کوئی ذرہ برابر مسلمان اضافہ نہیں کر سکے۔ بجلی آئی ہے تو انہوں نے ہی دی ہے جن کو ہم کافر کہتے ہیں، کمپیوٹر آئے ہیں تو انہوں نے ہی دی ہیں، سرجری آئی ہے تو انہوں نے ہی دی ہے، اور جن پہ لعنت بھیجتے صبح شام ہماری زبانیں خشک نہیں ہوتی۔ پچھلی 400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو ہم نے کیا کیا ہم سے خدا پوچھے کہ تم کیا کرتے رہے اس دنیا میں، ہے کوئی جواب جو دے؟ بلخ کے شقیق رحمت اللہ علیہ تھے، ان سے کسی نے پوچھا، بڑے بزرگ تھے صوفی، انہوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے شقیق، میری گلی کے کتے بھی یہی کرتے ہیں، مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ چپ ہو گئے، پھر ادب سے عرض کیا کہ حضرت آپ کچھ بتائیں۔ انہوں نے کہا مل جائے تو بھائیوں کو شریک کر لیتے ہیں، نہ ملے تو سب صبر کرتے ہیں۔ ہے دونوں زندگی کے انداز۔ ہم میں وہ وسعت قلبی پیدا نہیں ہوئی، ہم میں وہ وسعت ظرفی پیدا نہیں ہوئی، ہم میں وہ مادہ ہی نہیں رہا کہ ہمیں اس زیاں کا احساس ہو کہ کہاں سے اٹھا کر کہاں زمانے نے پٹخ مارا ہے اور بھیجا نکال کے رکھ دیا ہے پچھلے 400 سال میں۔ اس لیے کہ ہمارے نزدیک دنیا کا تصور بڑا محدود ہے۔ ایک اچھی جاب مل جائے، تعلیم ہو، نہیں تو بزنس ہو جائے، بزنس بھی نہیں ہے تو کوئی فراڈ چل جائے، کہیں سے راتوں رات امیر ہو جائیں۔ ایک آدمی 70 برس کی عمر میں جا کر جس عروج تک پہنچتا ہے، ہم 22، 23 اور حد ہوئی تو 25 سال کی عمر میں پہنچ جائیں۔ اگلوں نے بھی بالکل ٹھیک کیا، انہوں نے کہا صاحب 25 سال کی عمر میں نوکری لگ گئی، یہ لیجئے گاڑی آپ کے گھر پہ کھڑی ہے، یہ لیجئے آپ انویسٹمنٹ کیجئے اپنا گھر بنا لیجئے، یہ لیجئے پلاٹ لیجئے، آئندہ 30 سال کے لیے بک کر لیا کہ سود کے نظام میں آپ کا پیسہ کٹتا رہے گا، آپ اپنے مہینے کی قسطیں ادا کرتے رہیں، گاڑی آپ کی اور گھر آپ کا، اور آپ کا پورا دین اور اخلاقیات ہمارے پاس رہن رکھ کے آپ اس عیاشی کو کریں۔ جب 50 سال کی عمر میں ہوش آئے گا کہ میں نے کیا کیا، تو وہی بات ہے سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا۔ یہ ہماری مجموعی غفلت ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ خدا وہ دن نہ دکھائے دنیا ایٹمی جنگ کے دھانے پہ کھڑی ہے، اور اس وقت صرف دنیا میں مسلمان بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا بھک ہوا اور اڑ جائیں گے لوگ، مارے جائیں گے، اور پانی کی طرح مسلمانوں کا خون بہے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ شام کے حالات ہم نے دیکھے ہیں، عراق ہم نے دیکھا ہے، یمن ہم نے دیکھا ہے، سعودیہ کی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، ایران اور مصر اور کوئی جگہ اسلامی دنیا کی سوائے مغرب کے مراکش وغیرہ کو چھوڑ کے کوئی جگہ نہیں ہے جہاں جا کر ٹھہرے نہ ہو، دیکھا نہ ہو۔ کوئی فرق نہیں ہے ان کی شاموں میں اور لندن کی شاموں میں، اور کم ہی فرق رہ گیا ہے ان کی راتوں میں اور ان کی راتوں میں۔ سب جگہ یہی ہو رہا ہے۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ یہ دنیا کا تصور ہے ہمارے، دنیا کا تصور ان کے ہاں بھی ہے، اور جو پچھلے گزرے تھے ان کے ہاں بھی تھا۔ وہ اللہ کو یاد بھی کرتے تھے، نماز بھی خشوع و خضوع سے پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، اور میڈیکل میں بہترین کتابیں لکھی۔ جب دنیا میں آنکھ کے متعلق تصور نہیں تھا،
ہم نے ترکی میں آنکھ پہ کتاب دیکھی، 16 جلدوں میں بندے نے کتاب لکھی ہے کہ آنکھ ہے کیا چیز اور آنکھ کی ٹیکنیکس کیا ہیں۔ امریکہ کے سائنٹسٹ اب تک آنکھ پر تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ آنکھ اٹ سیلف ہے کیا چیز۔ وہاں 16 جلدوں میں کتاب دیکھی، وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا، اولیاء کرام میں سے تھا، تو ایک طرف اس منصب پر فائز تھا تو دوسری طرف وہ پڑھا لکھا تھا، وہ معاشرے کو دے کے گیا، اس نے کہا اتنی بیماریاں ہیں، اتنی جڑی بوٹیاں ہیں، پھر اس کی شکلیں اس نے بنا دی، پھر اس نے یہ بھی لکھ دیا کہ ترکی میں کہاں پیدا ہوتی ہیں، ایران میں کہاں پیدا ہوتی ہیں، کس موسم میں یہ بوٹی عام ہو جاتی ہے، اس کا صفوف بنایا جائے وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ ہم اسے سمجھ نہیں پائے کیونکہ طب ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس بندے نے کام کیا، دماغ کے بارے میں لکھا، حتیٰ کہ بلڈ کینسر اور یہ جو کینسر کے امراض ہیں ان سب کے بارے میں مسلمان لکھ چکے ہیں اور وہ کتابیں بند پڑی ہیں، کوئی انہیں پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی انہیں دیکھنے والا نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں میں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یار کہیں سے 8-10 کروڑ لاؤ، ہم ایک کالج بنا دیتے ہیں تمہیں، اس طب پر بحث کرو، اس میڈیسن پہ بحث کرو، جو 4 دوائیاں ہٹ ہو گئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تمہارا سرمایہ بھی واپس آ جائے گا اور نام ہوگا مسلمانوں کا کہ یار یہ دوائی دی ہے۔ کینسر پہ کتابیں بھری، ایک آدمی تھا جس کو یہ احساس ہوا، حکیم اجمل خان، اللہ اس کی قبر کو منور کرے، ٹھنڈا رکھے اور خدا اس پہ اپنی رحمتیں برسائے۔ حکیم اجمل کو یہ احساس ہوا تھا دلی میں، اس نے ڈاکٹرز کو بٹھایا، انگریز ڈاکٹرز کو، مسلمان ڈاکٹرز، بچوں کو بٹھایا، حکیموں کو بٹھایا، مولویوں کو بٹھایا اور خود بیٹھے اور انہوں نے کہا کونسل ہے اور فکر نہ کرو، پرواہ نہ کرو بچوں، سارا پیسہ میں خرچ کروں گا، ہم تحقیق کریں کہ مسلمانوں کا طب کیا ہے اور اس طب کو عام کرو، ہم ہندوستانی جڑی بوٹیاں استعمال کریں اور اپنے علاج ہم خود کریں، ہم کیوں یورپ سے اتنی دوائیاں منگاتے ہیں، کیوں اتنی مہنگی دوائیاں ہیں، غریب خرید نہیں سکتا۔ اور حکیم صاحب کا یہ حال تھا اجمل کا کہ ایک مرتبہ پیسے کی کہیں سیاسی ان چیزوں میں کمی پڑ گئی اور انہوں نے ایک انگوٹھی دی، یہ بات ہے 1916-17 آج سے 100 سال پہلے کی، اور کہا دلی میں اس کا کوئی تاجر نہیں ملے گا، کوئی صراف نہیں ملے گا، بچے جاؤ اور یہ بمبئی میں بیچ کے آؤ، سیٹھوں کو دکھانا۔ وہ انگوٹھی 20 لاکھ میں بکی، اس وقت کا 20 لاکھ، جب سونا ہی 100 روپے تولا ہو، 90 روپے تولا ہو۔ انہوں نے سارا پیسہ خرچ کیا، انہوں نے کہا بیٹھو پڑھو، پڑھے ڈاکٹر حکیم بیٹھے، بولی سینا کو پڑھا گیا۔ بولی سینا کی جب یہ بات آئی کہ دل کے لیے بلڈ اور ہوتا ہے سرکولیشن اور انسانی جسم کے لیے اور ہوتا ہے، انہوں نے کہا کاٹ دو اسے۔ جدید تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ خون ایک ہی قسم کا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بولی سینا نے جو کچھ کہا تھا وہ تھی بات اس وقت کے دور کی، اب وہ ہماری تحقیق بدل گئی ہے، اسے لکھو۔ اور کاش حکیم اجمل زندہ رہتے۔ حکیم اجمل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اور کونسل بھی ختم ہو گئی، مسلمانوں کے پیسے رہ گئے تھے عدالتوں میں مقدمے لڑنے کے لیے، زمینوں کی تقسیم کے لیے، قتل مار دھاڑ کے لیے اور رنڈیاں نچانے کے لیے۔ اب تک یہ شادیوں میں ان کے ہاں عورتیں آ کے ناچتی ہیں اور یہ لاکھ لاکھ روپیہ ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ آپ کے سیاسی زعماء، ہمیں سیاست سے بحث نہیں، یہ قمر زمان قاہرہ جب گیا وہاں پر نیو یارک تو دوست ہمارے بتاتے تھے، کہنے لگے ہم حیران ہوئے، ڈالرز نشاور کر رہا تھا انگریز لڑکیوں پہ، یہ آپ کی سیاسی قیادت ہے، لیکن آپ نے پھر بھی ووٹ دینا ہے، ہمیں سیاسی قائدین کو تو کچھ کہنا نہیں نا، معصوم دھلے ہوئے دودھ کے نازل ہوئے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ حکیم اجمل نے پیسہ خرچ کیا، اس کا بناؤ۔ حکیم سعید نے پیسہ خرچ کیا، ایک چیز لے آئے مارکیٹ میں، روح افزا، انٹرنیشنلی ہٹ ہوئی۔ ان کے پاس بنانے کے لیے وقت نہیں ہے اتنا جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے۔ یہ پچھلے بھی تو تھے، یہ بھی تو خدا کو یاد کرتے تھے، یہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، یہ بھی مسلمان تھے۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ اب مر گئی ہیں وہ مائیں جو ایسے بچے جنم دیتی تھی۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے ہاں دنیا کا تصور صرف ایک ڈگری اور پرزے کے متعلق ہے، بس کہ یہ لے لو MSc ڈگری، ڈاکٹریٹ، فلاں فلاں، اور اس پہ تمہیں جاب مل جائے گی، اور جاب ملنے کے بعد تم پھر بچوں کو جنم دو اور پھر بچوں کی ضروریات میں کھو جاؤ۔ اس سے بلند تر تصور ہی نہیں ہے۔
کہ ہم دنیا کی تسخیر میں کتنا حصہ لے رہے ہیں، ہم انسانیت کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اس دنیا کو چلانے میں کیا کر رہے ہیں۔ جی ڈی پی کا نام اگر آپ نے سنا ہو، مغلوں کو کوستے ہیں بیٹھ کے، اور مغلوں کے حرم اور یہ اور وہ۔ ابھی ایک کتاب لکھی ہے، انڈیا کا پارلیمنٹیرین ہے، اس نے لندن میں جا کے لیکچر دیا، پارلیمنٹ میں بولا، اور انگریز چپ، حیران پریشان، ایک آدمی گوروں میں سے اٹھ کے جواب نہیں دے سکا۔ اس نے کہا تم کہتے ہو کہ ہندوستان میں تم نے ترقی کی ہے، تم کہتے ہو کہ ریل پٹریاں بچھائی، تم کہتے ہو کہ سڑکیں بچھائی، تم کہتے ہو اسکول بنائے، تم نے ہمارا خون چوس کے ہم پہ خرچ کیا۔ اور اس نے کہا یہ دیکھو، جب مغل سلطنت تھی دنیا کا 24% یا 34%، اس نے لکھا، اس نے کہا اتنا جی ڈی پی پوری دنیا میں مغلز دیتے تھے، اور جب تم چھوڑ کے گئے ہو انڈیا تو ہم 4% پہ پہنچ گئے تھے، تم نے تو ہمیں نہیں چھوڑ لیا، تم نے کیا ترقی ہمیں دی؟ چپ ہو گئے گورے، کچھ نہیں کہہ سکے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے ہمارا خون چوس کے اس سیاست کی جڑوں میں دیا ہے، جس سیاست اور سائنس کے درخت اب اتنے مہلک پھل اور اتنے زہر آلود ہو گئے ہیں کہ فضا مسموم ہو گئی ہے، پانی زہریلا ہو گیا ہے، غذائیں گندگی سے بھر گئی ہیں، اور دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑی تیزی سے سفر کر رہی ہے۔ بارود کے ڈھیر پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ مگر آئندہ ہم اپنے موضوع پہ پھر لوٹیں، عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہ کی جو بات تھی، ہم اس کو پھر شروع کریں کہ اسلام میں ریاست کا تصور کیا ہے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیسے اس خاکے میں رنگ بھرے جو خاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کے گئے تھے۔ یا پھر ایک اور بات ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت کی تقسیم، فدق، جو اب تک متنازع اہل تشیع اور اہل السنہ کے درمیان، یا اسے شروع کریں یا پھر سیاسی نظام کو شروع کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ جو توفیق